السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ہی پیارا انٹرویو اینکر ہیں جی ماریہ بلوچ، جنہوں نے بابا جی کے حوالے سے بہت سے راز جو ہے اس ویڈیو میں بیان کیے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ بات بہت مشہور ہے کہ بابا جی کی زندگی سے آپ سے کوئی بھی سوال کر لیں، آپ کر کے دیکھیں۔ اچھا کر کے دیکھیں۔ علامہ خادم رضوی کی زندگی میں کمرہ نمبر 20 اور 21 کی کیا حقیقت ہے؟ ٹی ایل پی کو ہی کیوں جوائن کیا؟ آپ یقین کریں گے میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب مجھے سننے کو ملا کہ علامہ صاحب وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے اس ٹائم جو میرے دل پہ گزرا وہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ مجھے میری والدہ محترمہ کی کال آئی کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ کاش میں انہیں اپنی زندگی میں ایک بار دیکھ پاتی اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہاتھ کھڑے کیے کہ یا اللہ جس شہر جانا میرے حق میں بہتر ہے اس کی بس آ جائے۔ ابھی انہوں نے دعا کمپلیٹ ہی کی تھی، ایک بس آئی، کنڈکٹر نے آواز لگائی لاہور لاہور۔ مجھے آپ بتائیے کہ بابا جی نے کوئی حج کیا تھا، یا اگر کیا تھا تو سب سے پہلا حج کب کیا تھا؟ تراویح کب سے پڑھانی شروع کی تھی بابا جی نے؟ ویل چیئر پہ تھے بظاہر، لیکن مطلب ساری قوم کو چلنا سکھا دیا بابا جی نے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، راہ راست پہ لائے ہیں، چلنا نہیں سکھایا، راہ راست پہ لائے ہیں۔ چل تو وہ رہے تھے لیکن وہ اندھے چل رہے تھے۔ کرائے پہ سائیکل لے کے کس سے ملنے جاتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن بہت ساری نشانیاں چھوڑ گئے، اور ان کی ایسی نشانیاں جو آج تک عام کارکنان کو پتہ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ آج جو اینکر پرسن ماریہ بلوچ موجود ہیں، انہیں بابا جی کی زندگی سے ایسی معلومات اکٹھی کی ہیں انہوں نے کہ عام کارکنان بھی سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کی زندگی سے کوئی بھی سوال کر لیں آپ فوراً ان کا جواب دے دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں۔ محترمہ، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ٹی ایل پی کو ہی کیوں جوائن کیا؟ بہت ساری سیاسی جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی تھی، نون لیگ تھی، کیا وجہ بنی کہ علامہ خادم رضوی صاحب سے امپریس ہو گئی آپ؟ میں نے نہیں جوائن کیا، مجھے لگتا ہے میرے اللہ نے مجھے چنا ہی ٹی ایل پی کے لیے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بڑا بہترین جواب آپ نے تو شروع میں ہی مجھے بڑا بہترین جواب دے دیا۔ جی جاری رکھیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے تو جتنا اسلام کے لیے کام کریں میرے خیال میں یہ میرے لیے بہت ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ایک بات بہت مشہور ہے کہ بابا جی کی زندگی سے آپ سے کوئی بھی سوال کر لیں، آپ کر کے دیکھیں۔ اچھا کر کے دیکھنا، یہاں پہ تو چیلنج ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یار، بڑی بات ہے۔ چلیں ہم سب سے پہلے ایک بڑا ٹف سوال ہے جو شاید عام کارکنان کو پتہ نہیں ہوگا، اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا علامہ خادم رضوی کی زندگی میں کمرہ نمبر 20 اور 21 کی کیا حقیقت ہے؟ کمرہ نمبر 20 اور 21 کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جب میں نے بھی یوٹیوب پر سرچ کیا تو اتنی من گھڑت کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جی، اور بڑی بڑی کہانیاں بنا کے اس کو پیش کی ہوئی، کیونکہ ویورز کو نہیں پتا، مجھے بھی اس ٹائم نہیں پتا تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہی سچا ہے۔ لیکن جب میں نے ریڈ کی کہ کمرہ نمبر 20 اور 21 کی کیا کہانی ہے تو پھر مجھے پتہ چلا او اچھا یہ کہانی ہے۔ جب علامہ صاحب پہلی بار لاہور آئے اور انہیں رہائش کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے اپنی مفتی صاحب سے، جن کو لالا لالا کہا جاتا تھا، ان سے کہا کہ مجھے مسجد میں صرف ایک رات گزارنے کی مطلب درخواست کی کہ مجھے مسجد میں رہنے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جگہ تو ہے نہیں تو آپ کیسے رہیں گے؟ تو پھر انہوں نے مطلب بات چیت ہوئی، انہوں نے حل نکالا، تو حل یہ نکلا کہ کمرہ نمبر 21 میں 6 ماہ کے لیے سامان رکھا اور مسجد کے صحن میں وہ سوتے تھے۔ سردیوں کے وہ جو مسجد کے صحن میں سوتے تھے، مسجد کے صحن میں سوتے تھے اور کمرہ نمبر 21 میں سامان رکھتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد ان کو کمرہ نمبر 20 میں جگہ ملی رہائش۔ اچھا، ہاں جی، تو یہ کمرہ نمبر 20 اور 21 کی کہانی۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کمرہ نمبر 20 اور 21 کی کہانی آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا مجھے بتائیے گا علامہ خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ لاہور کب آئے، اور ایک لاری اڈے کی ان کی کہانی ہے، وہ کیا کہانی ہے؟ ان کی لاری اڈے کی کہانی یہ ہے کہ جب وہ پہلی بار لاہور آئے پڑھنے کے لیے تو لاری اڈے پہنچے، وہ جہاں کسی اور شہر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ٹھہر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہاتھ کھڑے کی کہ یا اللہ جس شہر جانا میرے حق میں بہتر ہے اس کی بس آ جائے۔ ابھی انہوں نے دعا کمپلیٹ ہی کی تھی، ایک بس آئی، کنڈکٹر نے آواز لگائی لاہور لاہور لاہور۔
واہ تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اس بس میں سوار ہو گئے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے! یہ آپ نے کہاں سے اتنی، پہلے تو مجھے بتائیں، میں آگے سوالات کرتا ہوں، یہ اتنی معلومات کہاں سے اکٹھی یہ کرتی ان ہیں کے آپ؟ بیٹے نے اپنے فادر کے اوپر، علامہ صاحب کے اوپر ایک بک لکھی ہے جی جی، تاکہ رائی کا پہاڑ نہ بنے، تو بس سب کو صحیح انفارمیشن ملے۔ صحیح ہو گیا۔ مجھے بتائیے گا کہ علامہ خادم رضوی صاحب نے، ناظرین اکرام یہاں پہ بہت سارے لوگ، بابا جی خود بھی اپنی زندگی میں کہتے ہوتے تھے کہ میں ناموس رسالت پہ پہرا نہ دے پایا۔ دیکھیں ایک طرف جو لوگ ہیں وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، بابا جی کہتے تھے کہ میں عمرہ حج کرنے کس منہ سے جاؤں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ کس طرح دکھاؤں گا کہ یار یہ خادم رضوی زندہ ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے مطلب اس کے دور میں ہے وہ جو ناموس رسالت پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ بابا جی بڑا اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ عاجز رکھا ہوا تھا بابا جی نے، اور اس وجہ سے عمرے بھی پتہ نہیں کیے نہیں کیے۔ اچھا مجھے آپ بتائیے کہ بابا جی نے کوئی حج کیا تھا، اگر کیا تھا تو سب سے پہلا حج کب کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلا حج 1988 میں کیا تھا، 1988 میں، اور پہلا عمرہ 2001 میں کیا تھا۔ صحیح ہو گیا۔ تراویح کب سے پڑھانی شروع کی تھی بابا جی نے؟ انہوں نے تراویح اور قرآن پاک 1978 سے پڑھنا اسٹارٹ کی تھی۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماشاءاللہ اب ویل چیئر پہ تھے بظاہر، لیکن مطلب ساری قوم کو چلنا سکھا دیا بابا جی نے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، راہ راست پہ لائے ہیں، چلنا نہیں سکھایا، راہ راست واہ پہ واہ لائے واہ، ہیں۔ چل تو وہ رہے تھے لیکن وہ اندھے چل رہے تھے، واہ واہ لیکن واہ۔ انہوں نے راہ راست پہ لائے۔ کون سی ایسی بات تھی آپ کو متاثر کر گئی بابا جی کی؟ دیکھیں ایک بوڑھا انسان جو بخار میں ہے، ویل چیئر پہ ہے، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ پھر بھی ہمارے اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچے کیا ان کی فیملی نے انہیں نہیں کہا ہوگا، لیکن ان کا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں اسلام کے لیے لڑتے لڑتے جاؤں۔ اور ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ٹائم پہ، آج ہی ہمارے سر میں درد ہے، ہم بیٹھ نہیں پا رہے، ہم ٹھہر نہیں پا رہے، ہم کس منہ سے اللہ پاک کو جواب دیں؟ بالکل جی ناظرین کرام، لمحہ فکریہ ہے، اور خادم رضوی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں گے میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی جب مجھے سننے کو ملا کہ علامہ صاحب وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے اس ٹائم جو میرے دل پہ گزرا وہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ مجھے میری والدہ محترمہ کی کال آئی کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے دردناک مناظر تھے، میں تو اس چیز کا خود بھی گواہ ہوں، اللہ آپ کو بھی صبر دے، اور ماشاءاللہ اتنی محبت بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے بقول کہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ آپ نے بابا جی خادم رضوی صاحب کو جوائن کرنا ہے، اور سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں حلالی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ناموس رسالت کے راستے پہ چلاتی ہیں، اور جو انہوں نے بات کی اب ان کو رونا آ گیا، یہ وہ کیفیت ہے ناظرین کرام کہ میں نے بھی جب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کہ جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں اب مزید نہیں رہے اور وفات پا گئے ہیں، پردہ ہو گئے ہیں اس دنیا سے، یار میری کیا کیفیت تھی، میں بھی رو اٹھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو ان کا مخالف بھی تھا انہوں نے بھی مجھے کالز کر کے کہا کہ یار ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں یقین نہیں آ رہا تھا وہ لمحہ کیسا تھا، آپ بتائیں گے مجھے؟ جب آپ میں بیان نہیں کر پا رہا اس لمحے کو۔ وہ ایسا لمحہ تھا جیسے ہمارے گھر سے کوئی اپنا چلا گیا اور بہت عزیز چلا گیا۔ بے شک، ایک چھوٹا سا بچہ جب ہمارے گھر میں سے اپنا جاتا ہے نا تو آپ سوچیں کہ گھر کی فضا کس طرح ہو جاتی ہے۔ تو اتنے چاہنے والے، اتنے ان کو لوگ چاہنے والے، ہم ان کے پیچھے جان دینے والے، کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جان دینے والے۔ بے شک، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ناظرین کرام یہ سارے معاملات تو چلتے رہیں گے، مجھے بتائیے گا آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ علامہ خادم رضوی صاحب نے ایک ایسی چیز جس سے آپ سب لوگ ناواقف ہوں گے ناظرین کرام، کرائے پر ایک سائیکل لی تھی، کرائے پہ سائیکل لے کے کس سے ملنے جاتے تھے، یہ بتا دیں آج ناظرین کو تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ وہ کوئی حضرت صاحب تھے، ان کے دربار پر وہ حاضری دینے جاتے تھے۔ اچھا اچھا بڑا اچھا، مانتے۔ صحیح، وہ لاہور میں تھے کہیں اور تھے؟ وہ ادھر ہی تھے لاہور میں۔ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیے گا مزید ان کی زندگی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا اور کیا کچھ جانتی ہیں بابا جی خادم رضوی کے بارے میں آپ؟ میں نے جو سبق حاصل کیا اور جو میں جانتی ہوں، جو میں نے ریڈ کیا، جو میں آگے لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر وہ اپنی زندگی راہ راست پر لانا چاہتے ہیں
وہ دین کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایک بار علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ضرور جانیں. بے شک. ان کو زندگی کا اصل مقصد پتہ چلے گا کہ زندگی کا مقصد ہے کیا. بے شک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ سیاسی حوالے سے بہت ساری جماعتیں تھیں، اگر بات کی جائے مذہبی حوالے سے تو مذہبی رجحان تو سب کا ہے. علامہ خادم رضوی صاحب سے بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ سعد رضوی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں بڑے، سب کا مذہبی رجحان ہے ان سب کے ساتھ. لیکن جب بات آتی ہے سیاست کی تو چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، چلے جاتے ہیں نون لیگ کی طرف، چلے جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. تو سیاسی حوالے سے بھی آپ ٹی ایل پی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، اور آنے والے الیکشنز میں کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کیا کرنے جا رہی میں ہے؟ سیاسی حوالے سے بھی ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتی ہوں. میں ہر حوالے سے ٹی ایل پی کو سپورٹ کرتی ہوں. اور جب بھی جلسہ ہوتا ہے، ہاں جب آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے وہاں میں نہیں جا پاتی، جب لاہور میں ہوتا ہے تو آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں میں وہاں پہ سب سے پہلے موجود ہوتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اور میرے جو ٹی ایل پی کے بھائی ہیں نا، وہ یقین کریں وہ مجھے راستہ دے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس باجی کو پرابلم نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ اور لڑکیاں نہیں ہوتی نا. واہ واہ واہ، بہت بہترین بات کی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، علامہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ اتنی محبت، اتنا عشق، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر کاش میں انہیں اپنی زندگی میں ایک بار دیکھ پاتی اپنی آنکھوں سے. اللہ، پر مطلب آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی بابا جی سے؟ ان کی وفات کے بعد ہی میں اس کا. آج آپ کی والدہ، اللہ آپ کو صبر دے، آج آپ کی والدہ آپ پہ فخر محسوس کرتی ہیں آپ کو جب دیکھتی ہیں کہ آپ طریقے ان کو یاد آتی ہے بابا جی کی، یاد آتی ہے بابا جب وہ جی مجھے دیکھتی ہیں کام کرتے ہوئے. اللہ اکبر. بڑی بات ہے جی. اور کیا سمجھتی ہیں، چلیں بابا جی سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، سعد بھائی سے یا ان کی فیملی میں سے کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ ہاں سعد بھائی سے ایک بار دو بار آمنا سامنا ہوا ہے یہاں. کیسا پایا سعد بھائی کو آپ نے؟ بس شاید وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اتنا سادگی پسند، اتنا سیدھا بندہ میں نے شاید اپنی لائف میں نہیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھا. اگر کوئی عورت ہوگی، کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی بھی ہوگی نا، اس کو بھی وہ نظریں جھکا کے دیکھیں گے نہیں کبھی اس کو. میں نے ان کو اس طرح پایا. یہ جتنی افواہیں اور یہ چیزیں پھیلتی ہیں، میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ سوچتے کہاں سے ہیں، اتنا ان کے دماغ میں فرونیت بھری ہے. لاسٹ میں مجھے آپ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ اپنی والدہ کے کہنے پہ بابا جی کے مشن پہ چل رہی ہیں. کوئی ایسا پلیٹ فارم، ابھی آپ پاکستان نیشنل ٹی وی سے بھی ہیں، وہاں پہ کوئی آپ نے بتایا تھا کچھ سیریز بھی ریلیز کی ہیں، وہ کیسے عوام آپ سے کانٹیکٹ کس طرح کرے اور کس طرح آپ کے ساتھ جڑ سکتی ہے، یہ عوام کو لاسٹ میں بتا دیں. جی، جو میں نے بابا جی کی زندگی کے بارے میں ایپیسوڈ سٹارٹ کیے ہیں وہ میں نے پی این ٹی وی پر کیے ہیں، اور ڈیلی ہمارا ایپیسوڈ لگتا ہے 4 سے 6 بجے کے درمیان یوٹیوب پر. اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی. کیا فائدہ ہونے والا ہے لوگوں کو وہ ویڈیوز دیکھ کے؟ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ہاتھ کیا خزانہ لگا ہے، جیسے مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ کیا خزانہ لگا ہے. بے شک بے شک. بالکل جی، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ اینکر پرسن ماریہ بلوچ موجود تھی، اور انہوں نے اسپیشلی جو بابا جی کی زندگی سے انہوں نے مطلب ان کا ایک دعویٰ ہی ہے سمجھ لیں، جس طرح ظاہری بات ہے دعویٰ کر بھی سکتے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں، جس طرح نون لیگ کے لوگ کرتے ہیں، تو یہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے دعویٰ کر سکتے ہیں. جو بابا جی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا ایک دعویٰ تھا کہ مجھ سے جو مرضی سوال کر سکتے ہیں. میں آیا یہاں پہ آ کے میں نے سوالات کیے، ماشاءاللہ ان کے بڑے زبردست جوابات، انہوں نے وہ بھی جوابات دیے جو آج تک مجھے پتہ نہیں تھے. بہرحال ناظرین کرام، اپنے لاسٹ میں اسپیشلی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے مجھے بھی، انہیں بھی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور 8 فروری 2024 کرین پہ ٹھپا لگانا کبھی نہ بھولیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر.